بہرحال باب یہاں پر اب ختم ہوا۔ آگے بتا رہے ہیں باب التیمنی فی الوضوء والغسل، وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، یعنی وضو میں جن دو اعضاء کو دھویا جائے ان میں دھونے کی ابتدا دائیں عضو سے کی جائے۔ اس سے پہلے باب میں پیروں کو دھونے کا ذکر تھا، اس میں بھی دائیں پیر کو پہلے دھویا جاتا ہے۔ چلیے اب یہاں بتا رہے ہیں التیمن یعنی دائیں، یعنی وضو میں جتنے اعضاء دو اعضاء ہیں، جیسے کہ 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، تو پہلے کون سے ہاتھ کو یا پھر کون سے پیر کو دھوئیں گے، بائیں یا پھر دائیں؟ تو بتا رہے ہیں کہ دائیں چیز سے آغاز کرنا، وضو میں ہو یا پھر غسل میں ہو، دائیں سے آغاز کرنا یہ سنت ہے۔ اس کے بارے میں یہ باب بیان کیے ہیں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیة رضی اللہ عنہم قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنته ابدان بمیامنها ومواضع الوضوء منها۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں خالد نے حدیث بیان کی، از حفصہ بنت سیرین از ام عطیہ، یعنی ام عطیہ سے حضرت حفصہ بنت سیرین روایت کی ہیں، وہ کس کو؟ خالد کو روایت کی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کے متعلق ان سے فرمایا ان کی دائیں طرف اور وضو کی جگہ سے غسل کی ابتدا کریں۔ چلیے اس حدیث کے باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، یعنی ان کو غسل دینے کی ابتدا دائیں طرف سے کرو، جیسے باب جیسے بتائیں کہ وضو میں اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا، تو اس میں چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اسی لیے اس ارشاد سے باب کا عنوان بنایا گیا ہے۔ مطابقت کس بات سے ہے؟ مطابقت کا یعنی مناسبت، دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، باب اور حدیث میں کیا مناسبت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ چلیے حدیث مذکور کے رجال کا تعارف اور حضرت ام عطیہ کا تذکرہ، یعنی ابھی حدیث جو بیان کی گئی ہے اس میں جو رجال آئے ہیں، راوی حضرات آئے ہیں، ان کا کیا تعارف ہے، اور پھر یہ ام عطیہ کون ہے ان کے بارے میں بھی یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مسدد بن مسرحد اور اسماعیل بن علیہ اور خالد الحدہ اور حفصہ بنت سیرین انصاریہ، محمد بن سیرین کی بہن ہے، یہ حفصہ بنت سیرین محمد بن سیرین کی بہن ہے، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ البتہ حضرت ام عطیہ بنت کعب انصاریہ، ان کا نام نصیبہ ہے، یہ صحابیہ ہیں، یہ مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھیں اور بیمار عورتوں کا علاج کرتی تھی اور زخمی عورتوں کے مرہم پٹی کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتی تھیں۔ انہوں نے آپ کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی ہے، اور غزوہ خیبر میں شرکت کی انہوں نے 40 احادیث کی روایت کی ہے، جن میں سے 6 یا 7 حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ متفق ہیں۔ وہ دونوں ایک ایک حدیث کے ساتھ منفرد ہیں، ان سے بہت سی محدثین نے روایت کی ہے۔ تو اب یہ حضرت ام عطیہ کے بارے میں مختصر یہاں پر تعارف ہوا کہ صحابیہ جو خواتین ہوا کرتی ہیں تو ان کے انتقال پر غسل دینے کا کام یہ انجام دی کر، اور بہت سارے کام سے باضابطہ حضور ان کو جو ہے میدان جنگ میں کوئی زخمی ہو جائے تو علاج و معالجے کے لیے ان کو ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ حدیث مذکور میں آپ کی جس صاحبزادی کو غسل دینے کا ذکر ہے وہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں یا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں، اور دیگر مسائل۔ تو یعنی کہ اب حدیث میں چونکہ صاحبزادی ام عطیہ کو جو حکم دیا گیا کہ صاحبزادی کو جب غسل دے تو سیدھی طرف سے شروع کریں، تو اب وہ صاحبزادی حضور کی جو ہیں تو ان سے مراد کون ہیں، کون سے صاحبزادی ہیں، یا حضرت ام کلثوم ہیں یا پھر سیدہ زینب ہیں، تو کون ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کے متعلق ان سے فرمایا۔ آپ کی اس صاحبزادی کا نام ام کلثوم تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، ان کو حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے غسل دیا تھا، اور حضرت ام عطیہ بھی ان کو غسل دینے کے موقع پر موجود تھی، یعنی حضرت ام عطیہ بھی ان کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو وہاں پر موجود تھی، اور انہوں نے غسل دینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو روایت کیا ہے۔
چلیے ایک اس میں جو بات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت کون تھیں؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ یہ حضرت ام کلثوم نہیں بلکہ یہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ تو اب اس حدیث میں جو ہے اس سے حضرت ام کلثوم معلوم ہو رہے ہیں، اور مسلم شریف میں امام مسلم علیہ رحمہ جو روایت کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سن 2 ہجری کے اوائل میں فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت زینب جو ہے 2 ہجری کی ابتدا آغاز میں ابتدا میں ہی کیا ہے آپ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن قاضی عیاض نے بعض اہل سیر سے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت ام کلثوم تھیں، اور کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ سیدہ حضرت زینب تھی۔ یعنی دونوں قول ذکر کرنے کے بعد حضرت قاضی عیاض بیان کرتے ہیں، اچھا قاضی عیاض کا قول ہے حضرت ام کلثوم، لیکن اب بیان کر رہے ہیں صاحب نعمت الباری، صحیح قول یہ ہے کہ کیا ہے حضرت زینب تھیں، جیسا کہ امام مسلم کی روایت میں تصریح ہے، اور ان میں تطبیق دی گئی۔ یعنی ایک روایت میں حضرت ام کلثوم کا تذکرہ ہے، دوسری روایت میں حضرت زینب رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے، تو دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی، دونوں میں مطابقت کیسی دی جائے گی؟ تو بتا رہے ہیں کہ ان میں تطبیق دی گئی ہے کہ حضرت ام عطیہ نے حضرت سیدہ زینب کو غسل دیا تھا، اور وہ سیدہ ام کلثوم کو غسل دینے کے موقع پر حاضر تھیں۔ اور امام منذری نے اپنے حواشی میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم فوت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں مشغول تھے، لیکن یہ غلط ہے، وہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور جب حضرت ام کلثوم کو دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت مآب صاحب زادیاں مدفون ہو گئیں۔ علامہ نووی نے بھی یہی کہا ہے، جن کو غسل دیا گیا وہ حضرت سیدہ زینب تھیں۔ چلیے تو بہرحال اختلاف ہے اس میں، اور اختلاف میں تطبیق جو دی گئی جو دونوں بابوں میں کہ حضرت ام کلثوم ہے یا پھر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے، تو بتاتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ام عطیہ نے بنفس نفیس غسل دیا ہے، لیکن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے غسل کے موقع پر ام عطیہ موجود تھی، غسل نہیں دے رہی تھی، موجود تھی وہاں پر۔ دیگر جیسے اوپر بتائے گئے کہ حضرت اسماء بنت عمیس اور صفیہ بنت عبد المطلب یہ خواتین کیا ہیں، حضرت ام کلثوم کو غسل دی ہیں، لیکن ام عطیہ اس وقت وہاں پر موجود تھی۔ بہرحال بہت ساری باتیں یہاں پر ہیں جیسے ہم یہاں ذکر کیے، چونکہ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ وضو کی جگہوں سے ابتدا کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کو وضو کرانا چاہیے، اور یہ اس کی دائنی طرف سے اعضاء کو پہلے دھونا چاہیے، دائیں طرف کے اعضاء کو پہلے دھونا چاہیے۔ تو اس سے ایک بات، اس حدیث سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ غسل کرنے سے پہلے وضو بھی کرنا چاہیے، اور غسل اگر دے رہے ہیں میت کو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ غسل دینے سے پہلے کیا ہے، وضو کرائیں۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 757 پر مذکور ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے، یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ باب مذکور کی حدیث کا یعنی یہ جو ابھی باب ذکر کیا گیا ہے اس میں جو حدیث ہے وہی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 2 757 صفحے پر بھی وہ حدیث ہے، لیکن وہاں اس میں شرح صحیح مسلم میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی، یہاں پر اس کی تفصیل سے وضاحت ذکر کر دی گئی۔ آگے بتا رہے ہیں حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے اشعث بن سلیم نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا از مسروق از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند تھا، جوتی پہننے میں اور کنگھی کرنے میں اور وضو کرنے میں اور اپنے تمام کاموں میں۔ یعنی اس میں بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، بہت پسند فرماتے تھے کہ ہر کام کیا ہے سیدھی طرف سے اس کا آغاز ہو۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے سے ہے کہ آپ ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ جو باب باندھے ہیں اس میں کیا ہے وضو اور غسل میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا،
تو بھی اس حدیث میں بھی چونکہ ہر کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف سے کرنا اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، تو اس سے یہ باب کی مناسبت اور پھر مطابقت بھی ہو گئی۔ یہ جو دوسری حدیث جو ابھی ہم بیان کیے ہیں اس کے جو رجال ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حدیث مذکور کے رجال کا تعارف۔ حفص بن عمرو الحوزی البصری یہ ثبت اور حجت ہیں۔ امام احمد نے کہا ان پر ایک حرف کی بھی گرفت نہیں ہے۔ سن 225 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے تھے۔ شعبہ بن حجاج ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ اشعث بن سلیم کوفہ کے ثقات میں سے ہیں۔ سلیم بن الاسود محاربی ابو الشعثہ ان کی کنیت زیادہ مشہور ہے۔ ابو الشعثہ جو ان کی کنیت ہے یہ کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ مسروق بن الاجدع الکوفی ابو عائشہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے صحابہ کی ابتدائی دور کو پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، بس انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ دیا اور ان کی کنیت ابو عائشہ ہو گئی۔ حضرت ام المؤمنین، اب جو چھٹویں راوی ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حدیث مذکور کے بعض مسائل، یعنی یہ جو دوسری حدیث بیان کی ہیں اس باب میں دوسری حدیث ہے یہ، تو اس میں جو بعض مسائل نکلتے ہیں تو وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں تیمن کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دائیں طرف سے ابتدا کرنا، کسی چیز کو دائیں ہاتھ سے دینا اور دائیں جانب کا قصد کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ کہ ہر کام میں دائیں جانب کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مسجد میں بہترین جگہ مسجد کی دائیں جانب ہے۔ سعید بن المسیب نے کہا مسجد کی دائیں جانب میں نماز پڑھیں۔ ابراہیم کو یہ پسند تھا کہ مسجد کے دائیں جانب میں نماز پڑھیں۔ حضرت انس، حسن بصری اور ابن سیرین رضی اللہ عنہم مسجد کی دائیں جانب میں نماز پڑھتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے ہر کام میں جو ہے دائیں طرف سے آغاز کریں، تو یہ طریقہ صحابہ میں اتنا زیادہ رائج ہوا تھا، صحابہ تابعین طب تابعین میں، کہ مسجد میں بھی اگر داخل ہوتے اور نماز پڑھنے کا موقع آتا تو مسجد میں دائیں طرف کیا ہے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کیا ہے فضیلت والا عمل صحابہ اکرام سمجھا کرتے تھے۔ باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 937 پر مذکور ہے، وہاں اس کی شرح نہیں کی گئی ہے۔ چلیے بابو